اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے عقائد، یعنی خدا شناسی۔ توحید سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم توحید کے بعد نبوت، قیامت اور ان شیعہ عقائد کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ خدا شناسی، اللہ کو کیسے پہچانا جائے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے، یہ آج کا موضوع ہے ہمارا۔ دیکھیں، آپ کسی بھی شخصیت، کسی بھی ہستی کے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کی جو تصنیفات ہیں، جو اس نے کام کیا ہے، اس کے بارے میں آپ معلومات لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی مصنف کے بارے میں معلومات حاصل کریں تو آپ اس کی کتاب پڑھیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کسی سائنسدان کے بارے میں، سائنٹسٹ کے بارے میں آپ اگر معلومات چاہتے ہیں تو اس نے جو ایجادات کی ہیں اس کے متعلق آپ معلومات حاصل کریں گے۔ جب آپ یہ کچھ کر لیں گے، یہ سب کچھ کر لیں گے تو آٹومیٹک آپ کو کیا ہو جائے گا؟ اس شخصیت اور اس ہستی کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ مصنف کی جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اس مصنف کی وقت، وہ مصنف کتنے پائے کا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح سے آپ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ نے خود طریقہ کار بتایا ہے اپنی معرفت کا، اپنی پہچان کا۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں اہل یقین کے لیے، زمین کے اندر نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اندر، یعنی پہلے اللہ نے کہا کہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں، یعنی زمین کو جب زمین کے اندر نشانیاں ہیں، یعنی جب زمین کی خلقت میں، زمین کی بناوٹ میں آپ تفکر کرو گے، سوچ و بچار کرو گے تو آٹومیٹک آپ کا جو ذہن ہے نا وہ اس زمین کے خالق کی طرف کنورٹ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں، یعنی تم اپنی ذات میں جب فکر کرو گے، اپنے اندر فکر کرو گے، یہ جو انسان ہے، یہ گوشت، خون اور ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ جو تخلیق ہے انسان کی، جب اس پہ تم تفکر کرو گے، فکر کرو گے تو فوراً آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ کتنا بڑی پاک و پاکیزہ ہستی ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور نشانیاں رکھی ہیں ہم نے تمہارے اندر، تمہاری ذات میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے جو طریقہ کار سمجھایا ہے کہ اپنی معرفت کا، وہ یہی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں تفکر کیا جائے، غور و فکر کی جائے، تدبر کیا جائے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں تدبر کیا جائے۔ ایک اور آیت ہے میرے سامنے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک زمین اور آسمان کی خلقت میں، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، کبھی رات آ جاتی ہے، کبھی دن آ جاتا ہے، یہ رات اور دن کا جو کنورٹ ہونا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں بھی اللہ کہتا ہے نشانیاں ہیں، زمین و آسمان میں بھی نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دن اور رات کے بدلنے میں فکر کریں گے تو فوراً آپ اس کی معرفت حاصل کریں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ کائنات بغیر کسی بنانے والے سے بن گئی ہے۔ کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں چیز، جو فلاں مشینری ہے، جو فلاں سسٹم ہے وہ خود بن گیا ہے، نہیں، یہ نہیں کہیں گے۔ وہ یہاں کہیں گے کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، یہ ان کے ذہن کا اور عقل کا فطور ہے۔ ورنہ ایک صاحب عقل اور صاحب معرفت اور صاحب ضمیر انسان جب کائنات کی کسی چیز کو دیکھتا ہے، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، سمندر کو، ہواؤں کو، درختوں کو، ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کا ذہن اس بنانے والے کی طرف کنورٹ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ لازمی بات ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔
اس کا کوئی صانع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں معرفت پروردگار عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔